ٹھیک، قرآن کھول لیجیے. آپ بھی کہتے ہیں ہر دفعہ یہ تانا دینے بیٹھ جاتی ہیں، پورے مسلمانوں کو تانا دینے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ نے ان کو جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اتھارٹی دے رکھی ہے جس پر وہ سب کو سناتی رہتی ہیں. حقیقت میں ہم آج سے نہیں 40-70 سال سے 80 سال سے یہی بات کر رہے ہیں. آج سے نہیں. کرو اللہ تعالیٰ کی راہ. اللہ ہر اسباب بنائے گا. اس وقت جب لوگ جہاد کو غلط سمجھتے تھے اس وقت بھی بابانگ دہل یہ بات کہی گئی. میں اکیلی نہیں، بہت سارے لوگ اور بھی، ہم ہی میں سے. آئیے آگے چلتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتی ہوں ہمیں میٹھا میٹھا دین چاہیے. میلاد کروا لو، درود کی محفلیں کروا لو، پورے جو ہے رنگ و نور کی برسات ہو، لائٹنگ ہو، پھول برس رہے ہوں. جہاز نہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا. ہمارے اندر ہم کر ہی نہیں سکتے. جہاز نہیں بھائی، میٹھا میٹھا دین. اس لیے کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہاپ کڑوا کڑوا تھو والی بات. اللہ تعالیٰ ایسی پہ تو تانا مارتا ہے قرآن کریم میں، کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد اس کو تو تمہیں پسند آئے تو ہاں اللہ کی کتاب ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور جب دین کا وہ حصہ جو ذرا کڑوا ہے، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو بعض کا حصہ کا انکار کر رہے ہو. جہاز کا نام مت لو. ہاں جہاز بالقرآن. ابھی بھائی تم مرد ہو، عورت نہیں ہو کہ جہاد بالقرآن کا نام کہو کہ بھائی عورت تو کر ہی نہیں سکتی، عورت تو نکل ہی نہیں سکتی، اور تو ڈیپینڈنٹ ہے مرد کے ساتھ. عورت سے کھول کے بیٹھے ہوئے. تبلیغ ہو رہی ہے بھائی، تبلیغ میں وہ کیا ہے، سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہر جگہ دروازے نوک کر کے تبلیغ ہو رہی. کون سی تبلیغ ہے یہ؟ رسول اللہ جو ثابت ہے، صحابہ جو ثابت ہے، کیسی تبلیغ ہے؟ مسلمانوں کو پتا ہے یہ سب باتیں. کیا ان عذابوں کا شکار سب مولوی بھی نہیں ہو گئے؟ بہت بری لگتی ہیں مجھے خود بولتے ہوئے نا، میرا منہ اندر سے کھنچتا ہے. مجھے خود میرا دل نہیں چاہتا کہ علماء کے خلاف انوں کے خلاف بات کو، لیکن بات کہیے ہمیں کیا مخالف کہیں، انہیں ہمیشہ مخالف ہے. کیا 25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. 1924 سے لگائی، 1924 میں اعلان کیا تھا فی العالم نے اپنے الہام کا کہ ہندوستان تمام مسلمان ہونے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ 1924 سے پہلے 1886 پیدائش ہے. اس کے بعد سے آپ دیکھیے لگائیے مسلسل اسی جہاز کے قادیانی حضرت العالم کے خلاف کھڑے ہوئے، زد و کوب کیا، مارا پیٹا، یہ کیا کہ ہمارے خلاف جہاز کی بات نہیں کرنا، قادیانیت کے خلاف بات نہیں کرنا. اسی طرح یہ دیوبندی کو پتہ نہیں کس بات کا وہ ہے. یہی حال بریلویوں کا. آپ دیکھیے جو دیوبندی ذہنیت کا بندہ ہوگا نا، ذہنیت کی میں بات کر رہی ہوں، کسی کا تعلق دیوبند سے ہونے کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ جو بریلی ذہنیت کا بندہ ہوگا اسے وہ کبھی بھی یہاں نہیں آنے دیں گے. وہ کبھی غیر فقہ وارانہ بات کو سننے نہیں دیں گے لوگوں کو. ان سے کہو وہ ہم بدھ کے دن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا ذکر کی محفل ہوتی ہے، وہ جمعرات کو ہمارے ہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے، تو محفلوں میں لگے رہو. تمہاری محفلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ویران کر دیا. اب جمع کرو محفلوں کے لیے. تو سوچے والی باتیں ہیں یا نہیں؟ کام کی طرف نہیں آتے، فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف جانے نہیں دیتے لوگ. تو قرآن کھول لیجیے، آگے چلتے ہیں. آج کل آپ کی صورت کمپلیٹ ہو گئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس کی جو آخری آیات ہیں ان کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. 104 آیت سے میں شروع کر رہی ہوں. سورہ یونس کی 11واں پارہ آپ کا چل رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل
قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے کہ اے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، میرے دین کے معاملے میں تمہیں ذرا بھی شک ہے، اگر تم لگ رہا ہے کہ میں غلط ہوں، فلا اعبد الذین، میں ہرگز تمہارے لائے ہوئے احکامات، میں ہرگز، اگر تمہیں شک ہے تو ہوا کرے، میں تمہاری طرف نہیں آنے والا کہ میں یقین پر ہوں، وحی پر ہوں، حکم پر ہوں۔ تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو پوچھ لو، کوئی بت کو پوچھ رہا ہے، کوئی انا کو پوچھ رہا ہے، کوئی ہوائے نفس کو پوچھ رہا ہے، کوئی ستاروں چاند سورج کو پوچھ رہا ہے، کوئی فرقے کو پوچھ رہا ہے، کوئی وطن کو پوچھ رہا ہے، سب کہیں نہ کہیں پوجا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں یہ پوجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ الہوں میں بدترین الہ کیا ہے؟ ہوائے نفس، اپنے خواہش کی پیروی کی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں تمہاری خود ساختہ خداؤں کی طرف نہیں آنے والا، تو تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے چلے جا رہے ہو، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرے گا، وہ میری جان بھی لے گا، اسی کے ہاتھ سے میری جان بھی، اسی کے ہاتھ سے تمہاری جان بھی ہے۔ مجھے حکم ہے، امرت ان اکون من المؤمنین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے رہوں، ایمان والوں میں رہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے حکم ہے کہ میں اپنا منہ دین کے لیے بالکل سیدھا رکھوں، اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی سادی بات، حنیفہ، سب سے الگ تھلگ ہو کر، سمجھے بات، سب سے الگ تھلگ ہو کر، علیحدہ ہو کر، حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کروں۔ سمجھے بات، ایمان والا اپنے ایمان کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ امرت ان اکون من المؤمنین، یعنی 10 لوگ 10 طرح کی بات کریں گے، آپ کو وہ بات کرنا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، آپ کو کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کرنا۔ اگر آپ من المؤمنین ہیں، جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، کل کے ہی زمرے میں آ رہا ہے سب کچھ، کہ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم ہے کہ میں دین حنیف اختیار کروں، اسٹریٹ فارورڈ، صرف اللہ کا بن کر رہا ہوں، ہرگز ادھر ادھر بھٹکے ہوئے سوچوں والا، بھٹکے ہوئے خداؤں والا نہ بن جاؤں۔ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکاروں جو مجھے کوئی نقصان یا فائدہ نہیں دے سکتا، میرا نقصان و فائدہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اگر پھر بھی میں نے ایسا کر لیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو مخاطب کیا جا رہا ہے، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بالواسطہ ہمیں بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم بھی ظلم کرنے والوں میں بن جاؤ گے، کسی فرقے کے ریپرزینٹیٹو نہ بنی، آپ کی پہچان صرف اسلام ہے۔ اپنے نام کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ مت کیجیے، لوگ عام طور پر اپنے ناموں کے ساتھ اضافہ کر لیتے ہیں، آپ صرف ایمان والے ہیں۔ کسی کو وطنیت کا شوق ہے تو اس نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی، دہلوی اور جناب بھوپال، پتہ نہیں کون سے، پوری، اس طرح کے ناموں کا اضافہ دیکھا ہوگا نا آپ نے۔ تو وطنیت کے شوق میں اپنے آپ کو لکھنوی، فلاں اور ڈمکا، یہاں بھی ہے یہ سلسلہ، جس سے خاندان کو پوجا، خاندان کے پوجنے والے اپنے نام کے ساتھ اضافہ کر لیتے ہیں خاندان کے نام کو، کوئی پرٹیکولر سر نیم جسے کہہ لیجیے، اور اسی کو اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں قبائل اور قبیلوں اور
علاقوں میں سے تقسیم کیا گیا تاکہ تمہاری پہچان ہو، نہ کہ یہ تمہارے لیے اسلام کے مقابلے میں پہچان بن جائے. جیسے گجراتی، گجر، بٹ، اسی طرح آوان، فلاں 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 اضافہ کر لیتے ہیں لوگ. پھر اسی طرح سے ہاں بالکل سید کا بھی کر لیتے ہیں، سید کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن سید کا اضافہ اگر آپ سیادت کے قابل ہیں تو کیجیے، ورنہ نام کے ساتھ صرف اپنی شان بڑھانے کے لیے سید کا اضافہ نہ کیجیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر کبھی ہم کہتے ہیں نا ہم سید ہیں یا ہم فلاں کی اولاد ہیں، تو ابوبن میرے والد مجھ سے کہتے تھے، ہم سے مخاطب والے کہتے تھے ہاں ہاں پدرم سلطان ہوں، میرا باپ بادشاہ تھا، تم کیا ہو، تم نے کیا کارنامے کیے، تمہارے کرتوت کیا ہیں؟ ہاں تمہارا باپ، تمہارے باپ دادے تو بڑے نیک لوگ تھے، تمہارے کرتوت کیا ہیں؟ اس طرح ہمیں ڈنڈے مار کے صحیح کرتے تھے. اپنے کردار کو صحیح کرو، نام کے ساتھ اضافہ نہیں کرو کہ میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. تمہارا اعزاز تمہارا کردار ہے، تمہارا اعزاز تمہارا نام ہے، تمہارا خاندان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا پھر اسی طرح کی بات مکمل رہ گئی. اسی طرح لوگ اپنے نام کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں، سیالوی، قادری، نقش بندی، اسی طرح سے اضافہ کر لیتے ہیں بریلوی. دیوبندی کا بھی اضافہ ہوتا ہے، احمد رضا خان بریلوی. اب بریلوی کا اضافہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کیا ہوگا، یہ بعض والوں نے کیا، کیونکہ ہم تو ان کو نیک بزرگ مانتے ہیں. اس طرح سے اضافے کر لینا اپنے نام کے ساتھ کسی علاقے کا یا کسی سوچ کا یا کسی فرقے کا. بریلی ایک شہر ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں. بہرحال ان بتوں سے باہر، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، اپنے آپ کو مسلمان کہلا. ان بتوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اگر اللہ چاہے کہ تمہیں نقصان پہنچائے تو نقصان تمہیں ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ چاہے کہ وہ تمہارے لیے فائدہ کرے، تم تک کوئی خیر پہنچائے تو اسے تم سے ہٹانے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو چاہے نقصان دے، چاہے فائدہ دے، ہم سب اس کے بندے ہیں، اس کی مرضی ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْغَفُورُ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے رکھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اے انسانوں، یا ایھا الناس، کہہ دیجیے وہاں بھی ایھا الناس ہے، یہاں بھی ایھا الناس ہے. اے انسانوں، تم تک حق پہنچ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، قرآن آ چکا ہے. جو ہدایت پر آ جائے گا وہ اپنے آپ کو ہدایت دینے والا بنے گا. اس کی ہدایت اس کی ذات کو فائدہ دے گی. جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کسی پہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں، یا قرآن پڑھا رہے ہیں تو کسی پہ احسان تھوڑی ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے کام کے لیے چنتا ہے. بیٹا قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، نہ سمجھے کہ ان کا کوئی احسان ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم میں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ. تمہارا اسلام لانا مجھ پر احسان نہیں ہے. ہاں تم نے اگر اسلام لے آئے ہو یا دین اختیار کیا تمہارا اپنی ذات کے لیے، میرے سر پہ ہی نہ تھوپو کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے کہنے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے ہیں، یہ مجھے نہ جتاؤ. کہ دین والا اگر دین کی طرف آ رہا ہے تو اللہ اس کے رسول پر یا آپ کے پڑھانے والے پر آپ کوئی احسان نہیں ہے.
تو جسے ہدایت پائی اس کی ہدایت اس کی ذات کو فائدہ دے گی، جو گمراہ ہوگا وہ اپنے آپ کو نقصان دے گا۔ میں تم پر کوئی نگران نہیں، میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ بس تبھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اس وحی کی پیروی کرتے جائیے جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے، جو بات آپ کو کی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کی جائیے اور صبر کرتے رہیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود مکیہ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، الف لام را، حروف مقطعات ہیں، انہیں توڑ کر ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ پہلے کئی دفعہ گزر چکے ہیں، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ حروف الف لام را کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا راز ہے، اس کو طلب نہ کرو۔ پھر اسی طرح سے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض علوم پوشیدہ ہے، موٹی ہیں، بعض علوم اللہ تعالیٰ کے الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم، یہ تمام ہا میم عین سین قاف نون، یہ تمام چیزیں کیا ہیں حروف، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض علوم پوشیدہ موتی جیسے ہیں، اور انہیں صرف عارف باللہ ہی جانتے ہیں، اور انہیں صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اللہ کا عرفان رکھتے ہیں، عارف باللہ ہیں۔ اس کا انکار کرنے والے دھوکہ کھانے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والے دھوکہ کھانے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے 2 برتن یاد کیے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کیے ہیں۔ ایک میں نے ایک برتن جو میں نے سیکھا وہ تم پر واضح ہی کر دیا، اور ایک کو اگر ظاہر کر دوں تو میرا حلقوم کاٹ دیا جائے۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں جو صرف سمجھی جاتی ہیں، روحانی طور پر سیکھی جاتی ہیں، مگر انہیں زبان سے بیان کرتے ہوئے ذرا محتاط رہتے۔ حضرت العالم بھی بارے میں فرماتے ہیں کہ قلم کا علم جو لکھ دیا گیا، جو زبان سے بول دیا گیا، وہ علم بعض اوقات فساد کا سبب بنتا ہے۔ یہ لکھنے والا یا بولنے والا اس نے کوئی بات کہی اور وہ اس کا نظریہ سمجھانے کا کچھ اور تھا، اور سمجھنے والوں نے کچھ اور سمجھا۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو سمجھایا کچھ جا رہا، سمجھ کچھ رہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا، انہوں نے تو وہ کہا، لگتا ہے میں نے تو ایسا نہیں کہا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو جو قلم کے علم ہے جو لکھ دیا گیا سوائے قرآن کے، اور جو زبان سے بول دیا گیا وہ فساد کا موجب ہو سکتا ہے، حضرت العالم فرماتے ہیں۔ تو علم روحانی طور پر نازل ہوتے ہیں، یہ روحانی طور پہ سمجھے جاتے ہیں، وہ علم زیادہ پائیدار اور دیر پا ہوتے ہیں، زود اثر ہوتے ہیں۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الف لام را کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ ابن عباس کی رائے ہے، یہ میری رائے نہ سمجھی جائے۔ ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس، حضور کے چچازاد بھائی۔ وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الف لام را انا اللہ ارا، یعنی میں اللہ ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ الف لام را کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ الف سے مراد اعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں نعمتوں کو، اور را سے مراد ربوبیہ، اور لام سے مراد لطفہ، لطف کہتے ہیں نا، لطف و کرم جسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں، اللہ کا لطف و کرم ہے، الف لام را کا مطلب یہ ہے بعض کی رائے کے مطابق۔ مہاراج جو بھی مطلب ہے اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔
الف لام را ثم فصلت. الف لام را کے بعد کیا فرمایا گیا؟ کتاب احکمت آیاتہ، کتاب یہ کتاب ہے، احکمت احکمت حکمت والی ہے، آیاتہ یعنی یہ قرآن، یہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بڑی حکمت والی ہے اس کی آیات. آیات کو اتنا مضبوط اور مستحکم کیا گیا ہے، اس کے لفظاً یا معناً کسی طرح بھی تم اس میں نقص و خلل نہیں دیکھ سکتے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک مضبوط پختہ مکان بنایا جائے پتھر، سیمنٹ، لوہا، بجری، لکڑی وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کتاب بالکل اسی کی مانند ہے، آیات بالکل کتاب عمارت کی حصوں کی مانند ہے. تو ذرا غور کیجیے اس بات پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک جسم کی مانند ہوں، میری امت ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے سارے حصے کو درد ہوتا ہے. قرآن کی آیات ایک جسم کی مانند ہے، ایک مکان کی مانند ہے کہ کھڑکی کے بغیر، دروازے کے بغیر، دیوار کے بغیر، چھت کے بغیر اگر ایک چیز بھی نہ ہو تو کہتے ہیں ابھی مکان نامکمل ہے. اسی طرح قرآن کی کوئی آیت اگر چھوڑ دی جائے، کوئی صورت چھوڑ دی جائے یا اس کو وضاحت نہ کی جائے، اس کو نہ سمجھا جائے یا نہ پڑھا جائے تو گویا وہ نامکمل ہے، ابھی قرآن مکمل نہیں پڑھا. ہر آیت کو اتنا ہی غور و فکر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بہت مستحکم کیا ہے، مضبوط کیا ہے. ثم فصلت، پھر تفصیل وار بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کی خبر دی گئی ہے. تو یہی بات من لدن حکیم خبیر، کس کی طرف سے؟ حکمت والے اور خبر والے کی طرف سے. کون حکمت والے اور خبر والے؟ اللہ رب العزت. یہ قرآن اللہ رب العزت وہ ذات جو حکمت والی ہے اور خبردار ہے، ہر چیز کی خبر رکھے، خبیر ہے. اس ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا اور کہا گیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو سوائے اللہ کی. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا ہر ایک الہ کو چھوڑ دیا جائے. ابھی الہوں کی بات چل رہی تھی نا، کسی نے وطن کو الہ بنا رکھا، کسی نے فرقے کو الہ بنا رکھا، کسی نے پتھر کے بت کو الہ بنا رکھا، کسی نے نبی کو الہ بنا رکھا، کسی نے فرسودہ عقائد کو الہ بنا رکھا ہے، کسی نے خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے. تو سوائے اللہ کے ہر بت کو توڑنا ہوگا. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت سے جب تک لا الہ نہیں ہوا الا اللہ نہیں کر سکتے، جب تک کہ ٹوٹے گا نہیں تمام بت، جب تک کہ ہر چیز کا بت، نظریات کا، عقائد کا، وطنیت کا، فرقہ واریت کا، اس طرح سے جتنے بت جب تک کہ نہیں ٹوٹیں گے، ان کے علاوہ جتنے بتان لگا لیجیے، پتھر کے، سورج، چاند، درخت، سانپ، گائے، جس چیز کی پوجا کی جاتی ہے، جب تک کہ یہ نہیں توڑیں گے اس وقت تک آپ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. لا الہ تو وہی، جب تک کہ لا الہ نہ ہو الا اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے بت بھی اور اللہ بھی، یہ نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو کہا جاتا تھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا، آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجیے، ہمارے بتوں کی برا کہنا چھوڑ دیجیے، ہم آپ کے اللہ کی بھی عبادت کر ہی لیں گے، ہم آپ کے اللہ کو بھی برا نہیں کہیں گے. آپ سے مخالفت ختم ہو جائے گی. کمپرومائز کر لیجیے. تو نو کمپرومائز ان دین. جب تک کہ آپ ان تمام بتان کو نہیں توڑتے اس وقت تک آپ الا اللہ کہنے کے مزاق نہیں، حقدار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہارے لیے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے
اس اللہ کی طرف سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے مجھے اللہ نے بھیجے اس لیے تاکہ میں تمہیں بشارت دوں. اس اللہ کا لا الہ الا اللہ کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا. وہ کچھ خبریاں سناؤ کہ اس ایک جملے پر استقامت اختیار کرنے کا تمہیں کیا فوائد ہوں گے اور وہ فوائد کہاں تک جائیں گے. بشارتیں دینے والا ہوں میں, نذیر ڈرانے والا ہوں کہ تم نے انکار کیا, اس کے نتیجے میں تمہیں کن کن مصیبتوں اور کن کن عذابوں سے گزرنا پڑے گا. تمہارے لیے مجھے صرف خبردار کرنا, مجھے یہ کام دیا گیا کہ اچھی بات بتاؤ لوگوں کو اور بتا دو کہ اگر اس پہ عمل کرو گے یہ فائدے, اس پہ نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے یہ نقصان ہے. مرضی تمہاری کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے نہیں کرو. وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذمے سے پہنچا دینا ہے. تو ہر پہنچانے والا ہرگز نہ رکے پہنچانے سے لوگوں کی باتوں میں آ کر. اور یاد رکھے قرآن پہنچانے کی چیز ہے. قرآن کے مقابلے میں کوئی یہ کہے کہ آپ فلاں پڑھا دیجیے, آپ فلاں پڑھا دیجیے, یہ فلاں کتاب بھی پڑھا دیجیے, فلاں کتاب بھی پڑھا دیجیے. وہ بخاری پڑھ لیتے ہیں, وہ مستوی پڑھ لیتے ہیں. یہ بات اب جیسے مستوی ہے ہمارے پاس لائبریری میں رکھی ہوئی ہے, مستوی مولانا روم, بعض لوگ بڑے شوق سے مستوی مولانا روم پڑھتے ہیں ایز اے ٹیکسٹ بک کے طور پر. بعض لوگ تفاسیر میں تفاسیر استعمال کرتے ہیں, جلالین و کمالین و فلاں تو یہ تو تفاسیر ساری استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کسی ایک تفسیر کے پیچھے لگنا. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں, اب کچھ لوگ ہیں جسے مولانا مودودی کے تفسیر کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے. مولانا مودودی اللہ والے انسان ہے, اس کا مجھ سے کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کی تفسیر کے علاوہ دوسری تفسیر کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ نہیں سب کی تفسیر پڑھیں, سب کو سنیں, لیکن کتاب جس کو پر عمل اور جس کو پڑھنے کا حق ہے, پڑھانے کا حق ہے, سکھانے کا حق ہے, وہ صرف قرآن پاک ہے. بخاری شریف جو قرآن پاک کی ہیلپ ہے, تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو بخاری شریف کی ضرورت پڑے. کوئی کہے آپ سے بخاری شریف پڑھانا شروع کر دو تو بے وقوفی ہے. آپ کہیں مجھے قرآن پڑھانا, آپ اسٹینڈ تو لینا سیکھیں, دوسروں کی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے عمل نہ کرنا شروع کر دیں. تم یہ کر لو, تم وہ کر لو. نہیں, مجھے جو کرنا ہے, جو کام مجھے کہا گیا ہے, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی بس اس کی پیروی کیجیے, وہی کی پیروی کیجیے, اس کے پیچھے چلیے. اِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نذیر و بشیر ہوں. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے, ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر تم اس سے توبہ کرتے رہو گے, اس کے حضور میں خلوص قلبی سے توبہ کرو گے, پھر اس پر استقامت کرو گے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اس کی طرف اگر تم توبہ کرو گے, يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا, ہم تمہیں دیں گے بڑی خوشگوار زندگی, ہم تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں کوئی چیز کو ختم نہیں ہونے دیں گے, تمہیں بہترین فائدہ دیں گے. اگر تم اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو, خلوص قلبی سے توبہ کرو, پھر اس پر استقامت رکھو, اب اللہ کے حضور يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا, اگر تم اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا کر رکھو گے تو تمہیں بہترین فائدے دے گا. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, طرف ایک مقررہ میعاد تک. اب بعض لوگ استعمال کرتے ہیں حضور کا لفظ شخص کے لیے, حضور کا لفظ شخص کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. سوائے سنیے توجہ سے میری بات,
حضور کا لفظ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی اور شخص کے لیے آپ حضور کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. جو لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر ہے وہ آپ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جیسے حضرت، یہ رسول کریم، یہ نبی رؤوف الرحیم، یہ آپ عام جیسے استعمال عام انسانوں کے لیے، اپنی مرشد وغیرہ کے لیے بھی حضور کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. آپ حضرت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، آپ صاحب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کسی اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، کہ تم اس کی طرف اس کے حضور توبہ کرو تاکہ وہ تمہیں بہترین فائدہ دیں. الی اجل مسمى، طرف ایک مقررہ مدت تک کے. جیسے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، وہ تمہیں فائدہ دے، بہترین فائدہ، ایک مقررہ مدت تک. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو، اگر انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے. اچھا، استغفار پہ تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے کہ استغفار انسان کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے. استغفار، اگر آپ سے کوئی مشکل ہے اس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اسے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں استغفر اللہ کثرت سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے خود بخود نکال دے گا. جیسے ایک دفعہ حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کر پوچھا، ایک شخص نے اپنے کاروبار کے بارے میں پوچھا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میرے کاروبار میں اضافہ ہو. آپ نے کہا استغفار کرو. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہوتی، مجھے بتائیے کہ مجھے اولاد ہو جائے، تو آپ نے کہا استغفار کرو. ایک نے کہا میری کھیتی سرسب نہیں ہوتی، آپ بتائیے کہ میں جو ہے کچھ کروں، تو آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے استغفار کرو. ایک شخص ساتھ بیٹھا ہوا تھا آپ کے، کہنے لگا، آپ کا مرید یا آپ کا وہ جو اسٹوڈینٹ کہہ لیجیے، کہنے لگا کہ آپ جو بھی آتا ہے آپ کو استغفار کرنے کا ہی مشورہ دے رہے ہیں. آپ اس کو کوئی کھیتی کے لیے بولے تب بھی استغفار، کوئی بارش کے لیے بولے تب بھی استغفار، کوئی اولاد کے لیے بولے تب بھی استغفار، کوئی کاروبار کے بولے تب بھی استغفار. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی اور وظیفہ بتاتے ہی نہیں. تو آپ کہنے لگے کہ سورہ نوح کی دلیل، آیت کی دلیل دیتے ہوئے وہ فرمانے لگے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے، اللہ سے بخشش طلب کرو گے، تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہوگا، اور تمہارے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولے گا، تمہیں مشکلات سے نکالے گا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم استغفار کو اب لازم کر لو، اپنے اوپر لازم کر لو، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں ہر مشکل سے ایسا نکالے گا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ تم مشکل سے کس طرح نکلے. ہر مشکل سے تمہیں نکال لے گا اور تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُوتَقُ الِّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ اعمال اور اخلاق کے کمالات
وہ عطا فرماتا ہے ہر ذی فضل کو فضل، وہ ہر ذی فضل کو فضل عطا فرماتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَيُؤْتَىٰ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اپنے اعمال اور اخلاق و کمالات سے صاحب فضل کو عطا فرماتا ہے، اپنا خاص فضل عطا فرماتا ہے. نبی سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ فضل ہے اللہ کا. ذو فضل ایک خوش قسمت انسان ہے. یاد رکھیے جب بھی فضل کا ذکر آئے تو اللہ سے اس کا فضل طلب کریں، دعا کیا کریں اللہم انی اسألک فضلک العظیم. ذو فضل وہ خوبصورت ترین انسان ہوتا ہے جسے ازل سے صاحب فضل لکھا گیا ہے، اسی لیے عالم دنیا میں آنے کے بعد ذو فضل بنایا جاتا ہے. جسے یہ فضل نصیب ہوگا وہ اس سے چھینا نہیں جائے گا. سمجھے بات؟ ازل میں اسے ذو فضل لکھا گیا ہوتا ہے تبھی وہ فضل والا ہوتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ پس بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، شفقت اور رحمت کی وجہ سے تمہارے لیے خوف زدہ ہوں، یا مجھے امید ہے کہ تمہیں عذاب یوم کبیر بڑے دن کا عذاب تمہیں لگے گا، بڑے دن کا عذاب تمہیں لگے گا. اللہ مرجعکم اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نہیں بات آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اللہ تو نے یہ کیا کیا کہ سارا وقت شیطان مجھ سے مسلط رہتا ہے، مجھے بہکاتا رہتا ہے، تیری امداد جب تک تیری مدد نہ ہو میں شیطان کو بھگا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے آپ کی تمام، صرف تم پر نہیں ہے آدم، تمام اولاد آدم پر مسلط کیا ہے، اور ان کے لیے محافظین بھی، اگر شیطان مسلط ہوتا ہے تو ان کی حفاظت کرنے والے ہی مقرر کیے ہیں. یہ محافظین شیطان کے مکر و فریب اور برے ساتھیوں سے بچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے عرض کی کچھ اور، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عرض کی اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ اور عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایک نیکی کے بجائے 10 نیکیاں. آدم علیہ السلام کہنے لگے اور کچھ عطا فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد کے لیے میں اس وقت تک توبہ قبول کروں گا جب تک ان کے جسم میں جان ہو. آدم علیہ السلام نے کہنے لگے کہ اللہ کچھ اور مزید میری اولاد کو دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میرے بندوں سے. آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، جسے آیت کی صورت میں قرآن میں اتارا گیا. میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائے. جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، میری رحمت سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرنا. اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو بخش کرتا ہے. وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ سن لو، خبردار ہو جاؤ. یسمون صدورہم وہ لپیٹ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، دوہرے کر لیتے ہیں. یسنون سنا سے، سنا مسنا دو کو کہا جاتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار رہیے کہ بے شک یہ مشرکین اپنے اندر کچھ اور بات کو چھپے. ایک چیز کو لپیٹ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اندر کی چیز چھپ جاتی ہے نا. جب تینوں کو لپیٹنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اندر جو بات ہے نا اس کو چھپانے کے لیے وہ دوہرا کچھ اور کر لیتے، ظاہر کچھ اور دکھا رہے تھے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار رہیے کہ بے شک یہ مشرکین اپنے اندر کی
कफ्र को, एराज को, अदावत को इस तरह से लपेटते हैं, अंदर छुपा कर रखते हैं सीने के अंदर कि बज़ाहिर नजर नहीं आ रही होती। लियस्ताफू मिन्हु, ताकि अल्लाह से छुप जाएं। ये अल्लाह से छुपने के लिए अपने आप को छुपा कर रखते हैं, अपने अंदर के कुफ्र को, अपने अंदर की धोखेबाजी को, सीने को दोहरा किए रहते हैं, जिसकी वजह से कि अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अला इन्नहुम यसुनना सुदूरहुम लियस्ताफू मिन्हु, ये मुझसे छुपना चाह रहे हैं। औहैना यस्तफियूना सियाबहुम, इनसे खबरदार रहो। ये जिस वक्त ये मुश्रिकीन अपने आप को ढांपते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, ये आयत अखनस बिन शुरैह के बारे में नाजिल हुई। तो बड़ा बातूनी और चर्ब जबान शख्स था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत का इजहार करता था, हालांकि दिल में बुग़्ज़ और अदावत को ढके हुए था, दिल में बुग़्ज़ और अदावत रखता था। ये आयत इसकी शान नज़ूल के बारे में एक बात जो और आती है, ये आयत मुनाफिकीन के एक बात है, वो भी मुनाफिक था जो अपनी चर्ब ज़बानी और बातों की वजह से जो है ना अपने अंदर के राह को छुपा कर रखता था, हुजूर का अच्छा बना रहता था। फिर ये आयत मुनाफिकीन के हक़ में नाज़िल हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरते ही मुनाफिक तो अपनी पीठ और सीना छुपाकर और सर को नीचा करके गुजरते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें चुरा कर निकल जाती। क्या फरमाया जा रहा है? आप बस 20 मिनट बैठिए, मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? जी क्या कह रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं है, कोरोना वायरस से मत डरें आप, बिल्कुल बैठे। मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही सेहत देने वाला है, अल्लाह ही बचाने वाला है, अल्लाह ही बीमारी देने वाला है। अगर अल्लाह बचाना चाहेगा तो कोई बीमारी नहीं आ सकती, तो मुझे कोई खौफ नहीं है इस कोरोना का। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे 20 मिनट दीजिए, मैं बात मुकम्मल करती, फिर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है? 5-10 मिनट मुझे मजीद चाहिए होंगे ताकि मैं ये तफसीर मुकम्मल करा लूँ, फिर मैं आगे बात करती हूँ, ठीक है? बहरहाल इस आयत के बारे में, कुरान की इस आयत के बारे में, अला इन्नहुम यसुना सुदूरहुम लियस्तफू मिन्हुम, इस आयत के बारे में आता है कि ये आयत मुनाफिकीन के बारे में, इसका शान नज़ूल ये है कि आयत मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरते तो अपनी पीठ और सीना छुपाकर और सर नीचा करके, जब चेहरा छुपा कर गुजर जाते, आँख चुराकर उस सबसे कहीं दूर चले जाते। इसलिए सब करते थे, अपना चेहरा भी छुपा रहे हैं, मुंह भी छुपा रहे हैं, अपने आप को दोहरा कर रहे हैं, इस वजह से ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देख ना पाए, ताकि ये जो चाहे करें। और इनके दिल में ये ख्याल भी होता है कि अगर हुजूर ने देख लिया तो इनके साथ बैठना पड़ेगा, इनका साथ देना पड़ेगा। बाज़ औक़ात इनका कुफ्र और निफाक़ ज़ाहिर हो जाता। ये आयत इन लोगों के बारे में नाज़िल हुई। फिर औहैना यस्तफियूना सियाबहुम, वो जिस पर अपने कपड़ों को लपेटते हैं। ये भी मर्जी है कि बाज़ काफिरों का तरीका था, जब घर में दाखिल होते तो वो पर्दे लटका देते, पीठ छुपा कर, नीचे करके कपड़े छुप कर, कैसे यानी अपने आप को अंदर पर्दे ढाँप देते घर के अंदर, और फिर अपने आप को भी कपड़े में छुपा कर कहते कि अब भी अल्लाह हमारे दिल की बातें समझता होगा। यानी हम इतना छुप गए हैं